السلام علیکم، نمشکار، ست سری اکال اینڈ گڈ ایوننگ۔ میں ہوں آرزو قاسمی اور آپ ہمیشہ کی طرح دیکھ رہے ہیں پوائنٹ آف ویو۔ آج جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر اشتیاق احمد صاحب ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے اور ہم ان سے بات کریں گے ذرا پاکستان کی فارن پالیسی کے بارے میں، اور اس بارے میں کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کہاں کہاں کب صحیح چلی اور کہاں غلط ہو گئی۔ بہت شکریہ سر کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا آج۔ سر سب سے پہلے تو جب سے یہ پاکستان کی ہسٹری ہے اس میں ہم فورن پالیسی کی آپ سے بات کرنا چاہیں گے کہ کب صحیح رہی اور کب غلط ہو گئی، اور اس کے بعد ہم آگے جب بڑھیں گے تو ریسنٹلی جو ہم نے چائنا کا بیہیویئر دیکھا کہ انہوں نے ایران کے ساتھ جب اپنے کچھ ایگریمنٹس وغیرہ کیے ہیں تو وہاں کہا کہ ایران ان ملکوں میں سے نہیں ہے جو ایک فون کال کے اوپر اپنی فارن پالیسیز چینج کر لیتے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کا اشارہ پاکستان کی طرف ہی تھا۔ تو پاکستان اب لگتا یہ ہے کہ چائنا کے ساتھ بھی کچھ جو ٹرمز ہیں وہ کچھ گڑبڑی چل رہے ہیں، تو کس طرح دیکھتے ہیں آپ ان سب چیزوں کو؟ آرزو کاظمی جی، بڑی مہربانی۔ آپ کے ساتھ جب بھی بات کی تو ہمیشہ مجھے خود بھی ان موضوع پہ ذرا سوچنا پڑا، تیار کرنا پڑا، تو آپ کی جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں وہ بہت مناسب ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ سن لے کہ فورن پالیسی ہوتی کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ انگریزی میں آئی ول ریڈ آؤٹ جو میں نے تھوڑا سا کیا ہے، اس کے بعد ہم بات کریں گے۔ The foreign policy of a country is the general objectives that guide the activities and relationships of one state with other states. Domestic considerations, the policy of other states, and geopolitical situations basically determine the foreign policy of a country. So domestic politics and foreign policy are very closely associated. ایک تو یہ بات آپ دیکھ لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ فورن پالیسی اور ٹریڈ کا بھی ایک رشتہ ہے، کیونکہ فورن پالیسی ڈپلومسی ہوتی ہے کہ اپنے ملک کے انٹرسٹ میں آپ ایسی پالیسیز بنائیں جس سے اس کی ترقی ہو، اکنامک بینیفٹس آئیں۔ تو آپ فورن پالیسی کو اور اکنامک پالیسی کو اکثر کنیکٹ کر کے دیکھتے ہیں۔ پاکستان کا مسئلہ یہ ہے شروع سے کہ یہ ایک آئیڈیولوجیکل سٹیٹ ہے، یہ ایک نارمل سٹیٹ کے طور پہ نہیں تھی ابھری۔ یہ انڈیا کی ڈویژن ہونے کے بعد مسلمانوں کے لیے ایک سٹیٹ بنائی گئی، اس میں ٹھیک ہے غیر مسلم بھی تھے۔ اس قسم کی سٹیٹ جو ہے وہ اپنی فورن پالیسی کو، اپنی ڈومیسٹک پالیسی کو اپنی آئیڈیالوجی کے ماتحت رکھتی ہے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ پارٹیشن آف انڈیا جو ہے وہ کوئی خوشی سے تو نہیں ہوئی۔ کانگریس نے بہت کوشش کی کہ نہ ہو، آخر میں ہوگی، اور اس میں جو اتنی بڑی خون خرابہ ہوا، 14-15 ملین لوگ اپنے گھر سے بے گھر ہوئے، تو وہ ایک لیگیسی آف بٹر ریلیشن شپ وتھ انڈیا پہلے دن سے ہمارے جنم میں ہے۔ ساتھ ساتھ جس ملک نے پاکستان کو یونائٹڈ نیشنز میں ممبر بننے کو اپوز کیا وہ انڈیا نہیں تھا، انڈیا نے تو پاکستان کی اپلیکیشن کو سپورٹ کیا تھا۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے۔ افغانستان نے کہا کہ پاکستان کو ممبر نہیں بننا چاہیے، ٹھیک ہے، بعد میں افغانستان کو بھی بدلنی پڑی اپنی پالیسی، کیونکہ جب ایک دفعہ ملک بن جاتے ہیں تو ان کو پھر اپنی مرضی سے تو ختم نہیں آپ کر سکتے۔ حالات، جیو پالیٹکس، انٹرنیشنل پالیٹکس، کولڈ وار کا دور تھا، تو اس دوران میں افغانستان ویسے بھی پاکستان کے ساتھ مقابلے میں کمزور ملک تھا۔ تو پاکستان کا افغانستان کے ساتھ جو جھگڑا تھا وہ ڈیورینڈ لائن کو پاکستان چاہتا تھا کہ یہ انٹرنیشنل بارڈر مان لیا جائے، اور جو پہلی سچویشن تھی کہ جو ٹرائبز ہیں ایک دوسرے کی طرف آتی جاتی ہیں وہ ویسی کنٹینیو کریں، لیکن کیا کہتے ہیں سوورن جو ہے
اتھارٹی پاکستان کی ڈیورن لائن کے ایسٹ میں ہو اور ویسٹ میں افغانستان کی ہو، وہ آج تک نہیں ہو سکی۔ پاکستان میں ساری فارن پالیسی ایک پرانی سوچ کی بنیاد پہ بنی کہ جس کی بنیاد پہ انہوں نے پاکستان کی ڈیمانڈ کی تھی کہ یونائٹڈ انڈیا کے اندر ہندو مسلمانوں کو کھا جائیں گے، اسلام ختم ہو جائے گا۔ پاکستان بن گیا تو وہ دو چیزیں تو وہیں رہی نا، کہ اگر پاکستان نہ بنتا تو اسلام ختم ہو جاتا اور مسلمان ہڑپ ہو جاتے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ پاکستان کی ایگزسٹنس کو بھی انڈیا نہیں مانتا۔ تو دو چیزیں پہلے، تیسری چیز ایڈ کی، لیکن یہ وہی سوچ ہے کہ پاکستان، انڈیا ڈز ناٹ وانٹ پاکستان ٹو ایگزسٹ۔ اب اس میں سچ کتنا ہے، جھوٹ کتنا ہے، اس پہ اگر ہم بحث کریں تو میری گیرزن اسٹیٹ کی کتاب دیکھ لیں۔ محل آپ سے بھی پہلے بات ہوئی ہے کہ اگر یہ حقیقت ہو تو چاروں جنگیں ہم نے کیوں شروع کی تھیں؟ جنگ وہ تو شروع نہیں کرتا جس کو ڈر ہو کہ اسے ختم کر دیا جائے گا۔ تو یہ اس میں کوئی صداقت تھی نہیں۔ ہاں، کیونکہ کانگریس نے ہندوستان کی آزادی کے لیے پوری جدوجہد کی تھی، جیلیں کاٹی تھیں، جیلیں بھری تھیں، اور جب پاکستان بن گیا تو ان کی لیڈرشپ میں ایک خیال تھا کہ شاید پاکستان ناکام ہو جائے گا اور یہ واپس آ جائیں گے، لیکن ودن اے ایئر اور ٹو دے ریئلائز کہ اب یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ پاکستان نے اپنے ریلیشن شپ جو ہیں پھر باقی دنیا کے ساتھ اسٹیبلش کر لیے، اور امریکہ کو کولڈ وار میں، یہ ایک اور بات نوٹ کرنے والی ہے کہ امریکہ اپوزڈ، یونائٹڈ اسٹیٹس اپوزڈ the creation of پاکستان۔ پاکستان بننے کے بعد ایک صرف ٹیلی گرام آئی ہے مبارکباد دینے کی، دیٹس آل۔ انہوں نے تو بلکہ کراچی کے اندر سب سے پہلے اپنی ہائی لیول، وہ کیا کہتے ہیں، ایمبیسی بھی نہیں کی قائم، کاؤنسلیٹ لیول پہ انہوں نے رکھا، وہ تو بعد میں پروموٹ ہوئی 1950-51 میں جا کے، جب پاکستان کو انہوں نے پھر اپنی طرف ایکسیپٹ کرنا شروع کیا۔ پاکستان نے کولڈ وار کے دوران فیصلہ کر لیا کہ ہم نیوٹرل نہیں رہیں گے، ہم ویسٹ کا حصہ بنیں گے۔ سو 1946 سے ایک سال پہلے، پاکستان بننے سے پہلے، میں نے اپنی کتاب میں ریکارڈ دیا ہے کہ اصفہانی کے ذریعے، مسٹر اصفہانی کو امریکہ بھیجا گیا قائد اعظم نے کہ آپ امریکہ کو کہیں ہماری اپوز نہ کریں، ہم آپ کی خدمت کریں گے مڈل ایسٹ میں، بیکاز وی آر مسلمس۔ آپ کی آئل انٹرسٹ جو ہے مڈل ایسٹ میں انڈیا نہیں کر سکتا، ہم وہاں پہ فرنٹ لائن پہ ہوں گے تو ہم کریں گے، اور سوویت یونین کو ہم آپ کے لیے اپوز کریں گے۔ برطانیہ نے جب پارٹیشن کی تھی تو اس کی ایک واحد وجہ، وائی دے سپورٹڈ دا کریشن آف پاکستان واز، کہ ان کے خیال سے جناح صاحب پرو ویسٹ ہیں، اینٹی کمیونسٹ ہیں، اس لیے پاکستان کے ساتھ ایک الائنس بن سکے گا اگینسٹ دا سوویت یونین۔ نہرو اور اس کے جو لیفٹسٹ ہیں ان پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ آخری منٹ کا فیصلہ تھا۔ یہ باتیں کچھ میں ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ، کیونکہ آپ نے کہا نا کہاں سے کام خراب ہوا ہے، تو ہم پہلے دن سے وی ور لوکنگ فار سم فورن سپورٹر جو ہمیں اکنامک ایڈ دے اور جو ملٹری ایڈ دے۔ 1947 سے 1950 تک امریکہ نے پاکستان کو کوئی گھاس نہیں ڈالی۔ 51 میں جب نہرو نے ڈکلیئر کر دیا کہ ہم نہ ایسٹ کے ساتھ جائیں گے نہ ویسٹ کے، ہم اپنا نان الائنڈ پالیسیز رکھیں گے، تب پاکستان کی شنائی شروع ہوئی، اور پہلی دفعہ امریکہ سے تھوڑی سی ہمیں ملٹری ایڈ ملی۔ 54 میں اور 59 میں پھر ملٹری پیکٹس ہوئے۔ پاکستان نے سینٹو اور سیٹو بھی جوائن کیے جو اینٹی کمیونسٹ ملٹری پیکٹس تھے، اور لیکن ہوا یہ کہ جو ہمیں آرمامنٹ ملے تھے امریکہ میں، وہاں پہ یہ انڈرسٹوڈ تھا کہ یہ انڈیا کے ساتھ جنگ میں استعمال نہیں ہوں گے، لیکن 65 کی رن آف کچھ میں ہم نے ایڈوانسڈ امریکن ویپن استعمال کی، اور رن آف کچھ میں جو ملٹری تھوڑا سا ہوا نا اسکرمشز، اس میں پاکستان کا لگتا تھا اپر ہینڈ ہے۔ وہ رن آف کچھ ختم ہوا، یہ شاید ہوا تھا
समर ऑफ 65 में, अप्रैल से ऑनवर्ड समवेयर आप देगा, किताब में सारे मेरे कुछ है। बाद में 65 वॉर में इन्होंने फिर अमेरिकन आर्मामेंट इस्तेमाल किए। जंग जब इंडिया ने बॉर्डर क्रॉस किया 6 जून को, इन्होंने कश्मीर के अंदर तो पहले लोग भेज दिए थे ना, अगस्त के अंदर, जुलाई के अंदर लोग जाने शुरू हो गए थे। 6 मार्च को जब उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया इंडिया ने लाहौर पे और सियालकोट पे, तो 9 को 3 दिन के बाद अमेरिका ने एम्बार्गो लगा दिया पाकिस्तान पे भी और इंडिया पे। लेकिन वो एम्बार्गो ने पाकिस्तान को पैरालाइज कर दिया, क्योंकि हमारे सारा आर्मामेंट अमेरिका से आते थे। तो हमने फिर चीन का रुख किया। फिर चीन के साथ हमारी इस तरह दोस्ती हुई कि चीन और हिंदुस्तान की 62 में जंग हो गई थी। लेकिन अब वो, टू कट अ वेरी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इंडिया ने और चाइना ने, वो बॉर्डर उनके डिस्प्यूटेड ही हैं बेशक, लेकिन उनकी ट्रेड इतनी बढ़ चुकी हुई है कि वो लड़ते भी हैं तो फिर किसी उनको रियलाइज हो जाता है कि यार इसको रहने, इससे ज्यादा ना बढ़ने दो। हमारा मसला तो ये है, अगर ये चाइना ने अब कहा है कि एक फोन पे हम अपनी फॉरेन पॉलिसी ईरान नहीं बदल देता, तो ये दुरुस्त भी है। मेरी हमेशा मौक़िफ़ है कि इरानियंस आर ट्रू नेशनलिस्ट्स वेदर आई लाइक देयर पॉलिसीज और नॉट। Indians are true nationalists whether I like their policies or not. लेकिन पाकिस्तान की तो फॉरेन पॉलिसी हमेशा किसी और पावर के को मद्देनजर देख के बनाई गई है। तो जब तक आप अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं बनाएंगे जो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान में हो, तो आपका तो यही हाल होगा। अगर ये वाकई चाइना ने ये कहा है और उसका मतलब, मैं आई हैव नॉट हर्ड इट, मैं आपकी बात को मान रहा हूं, एंड इफ दे मेंट पाकिस्तान, तो फिर पाकिस्तान का तो कहीं भी क्रेडिबिलिटी नहीं है। इंडिया में जीरो क्रेडिबिलिटी है, वी ऑल नो इट। अब खत शुरू हुए हैं तो हम सबकी दुआ है कि इसमें से कोई अच्छी चीज निकले, गुड। अमेरिका पहले ही जानता है, उन्होंने ये 2-3 इंपॉर्टेंट जो हुई हैं डिस्कशंस, उसमें पाकिस्तान को बुलाया ही नहीं। FATF जो है वो अभी तक शायद हमारे पे लगा हुआ है, और वो अमेरिका की मर्जी के बगैर नहीं लग सकता। चाइना ने अगर ये कह दिया तो वेयर आर वी लेफ्ट? सर चाइना ने ये कहा है, सर चाइना ने ये कहा है, और ना सिर्फ चाइना ने ये कहा है, किसी हद तक सी पैक पे काम भी रोक दिया गया है। और चाइना ने शायद जो पैसे दिए थे इनको, जो इन्होंने सऊदी अरब को वापस किए, कभी किसको वापस किए, वो भी सुनने में आ रहा है कि वो वापस मांग रहे हैं। और साथ ही जो है वो चाइना ने वैक्सीन भी इनको फ्री में देने से अब मना कर दिया। कुछ तो दे दिए और बाकी उन्होंने कहा पैसे निकालो तो वैक्सीन लो। तो ये सारी न्यूज चल रही है, ऊपर नीचे चल रही है, और काफी टाइम से। मैं जब तक खुद एसरटेन ना कर लूं मैं बोलता नहीं, लेकिन आपकी बात पे मैं उसको लब बैक कर रहा हूं। इफ दिस इज ट्रू, लेट्स से इफ दिस इज ट्रू, देन दिस इज द कॉन्सिक्वेंस। मतलब अगर ये सच है ना, जैसे आप बता रही हैं, और सच ही होगा, मेरी नजर से नहीं गुजरा तो एक और बात है, क्योंकि मैं कुछ और चीजों में बिजी था। लेकिन हकीकत यही है जो आप कह रही हैं। तो चाइना से भी क्वेश्चन मार्क लग गया, सऊदी अरेबिया ने पहले पैसे मांग लिए हैं, ये टर्की की गोद में जाके बैठे हैं और टर्की का सत्यानाश कर देगा अर्दोगान। लेट मी से दिस पब्लिकली, क्योंकि आई लव टर्की, और टर्की वाहिद मुसलमान मुल्क था जहां पे हम जाके फख्र से कह सकते थे कि मुसलमान भी फ्री तरीके से रह सकते हैं, औरतें और मर्द। ये जितने मेरे दोस्त टर्की गए हैं वो कहते हैं यार ऐसा अगर मुसलमान मुल्क हो जाए तो हमें और क्या चाहिए, औरतें भी फ्री हों, मर्द भी फ्री हों, मुसलमान भी हम हैं, तो इस किस्म की अरेंजमेंट हो जाए। लेकिन पाकिस्तान की, मैंने कई दफा कहा है, जिन्ना ऑनवर्ड्स, एंड आई मस्ट से इट, वी आर वेरी गुड एट टैक्टिक्स एंड वी आर लाउजी एट स्ट्रेटजी। तो हर जगह से अब हमें दरवाजे बंद हो रहे हैं, जूती पड़ रही है। तो मेरे पास अब फॉरेन पॉलिसी में ये जो अब लेटेस्ट है, मैं तो इस पे कह रहा हूं कि आई डू होप Narendra Modi and Imran Khan can seize the moment in history, bury the hatchet and go forward. और उसमें ये बाकी जो मर्जी कहते रहे, कश्मीर का मसला हल होना चाहिए, हो गया हुआ है।
ہمارا کشمیر ہمارا، ان کا کشمیر ان کا. ہسٹری میں یہ بیسٹ فیصلہ نہیں ہے، یہ میں مانتا ہوں، لیکن اس کے اندر بھی میری ایک کتاب جو آ رہی ہے جناح کی کے اوپر، وہ پبلش ہو رہی ہے پاکستان میں، آپ سب لوگ پڑھ لیں گے. دیکھیں سردار پٹیل نے 22 دسمبر 1947 کو میسج بھیجا تھا ٹو پاکستان، جو چودھری محمد علی پرائم منسٹر آف پاکستان بھی بنے، اور وہ جناح صاحب کے بہت کلوز کانفیڈنٹ تھے. اس میں تھا کہ یو کیپ کشمیر اف یو ڈونٹ ریز اے ڈیمانڈ آن افغانستان حیدرآباد. اور چودھری صاحب نے لکھا ہے کہ آئی وینٹ ٹو جناح، اور کہا تو جناح صاحب واز ناٹ انٹرسٹڈ، ہی سیم ٹو بی پلئنگ فار سم ہائر اسٹیکس. وہ میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہائر اسٹیکس کیا ہے، کہ کشمیر تو ہمارے پاس ہے ہی آیا، حیدرآباد پہ ہم کیوں نہ انڈیا کو تنگ کریں. انہوں نے عجیب عجیب حرکتیں کی ہیں. مثلاً جو اصول بنا تھا کہ پرنسلی اسٹیٹس جو انڈیا کے اندر ہیں وہ انڈیا میں رہیں، جو پاکستان کے اندر ہے وہ پاکستان میں رہیں. انڈیا نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کیا کہ بھاولپور ہمیں دے دو یا ہمیں کچھ اور. انہوں نے کئی انڈین اسٹیٹس جو ہیں، مثلاً ایک تو ہے نا منداور اور وہ جوناگڑھ ہے، ان پہ بھی کیا. انہوں نے ساؤتھ انڈیا بھی کسی اسٹیٹ پہ کر لیا تھا، اور راجستھان کی اسٹیٹ سے بھی یہ کوشش کر رہے تھے کہ ہمارے ساتھ آ جائیں. جسٹ آؤٹ آف دس، انڈیا کو زیادہ سے زیادہ ہم نے توڑنا ہے، کم کرنا ہے. وہ انڈیا والے نہیں مانے، انہوں نے پھر پنجاب کی پارٹیشن کو بھی سپورٹ کیا جو سکھوں کی تھی، اور کہا کہ بنگال کو بھی ڈیوائیڈ کرو. اگر ہندوستان ڈیوائیڈ مذہب پہ ہوتا ہے تو بنگال کیوں نہیں ہوگا؟ اور اگر پنجاب میں سکھ نہیں چاہتے مسلمانوں کے ساتھ رہنا تو ٹھیک ہے، پنجاب بھی ڈیوائیڈ کرو. کانگریس، وائی شوڈ کانگریس میں ایک ساری جنگ فریڈم کی تو انہوں نے لڑی ہے، یہ تو انگریزوں کی گود میں بیٹھ کے انہوں نے پاکستان کی ساری یہ ڈیمانڈ کو قبول کروایا. یہ جھوٹ جتنا مرضی بول لے، آل دا فیکٹس آر ان دا پبلک ناؤ. میری گیرزن اسٹیٹ اور جناح کی کتاب کے بعد کوئی آنےسٹ بندہ ان چیزوں کو ڈینائی نہیں کر سکے گا. جھوٹ بولنے والے، دھوکے باز اور جو موقع پرست لوگ ہیں، وہ تو ہمیشہ حقیقت سے فرار چاہتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں. لیکن جو سچ بولنے والا ہے وہ یہ سارے فیکٹس دیکھ لے. بالکل سر، اب تو فیکٹس لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں، آپ کی بات بھی سنتے ہیں، آپ کی بکس بھی ہیں، اور لوگ بھی بات کر رہے ہیں. بالکل. لیکن سر ساتھ ہی ابھی ان کی، اگر ہم فورن پالیسی کی ہی بات کریں، ان کی تو ابھی ایک فیلئر اور ہمیں نظر آتا ہے ان کا، جو ابھی آپ جانتے ہیں کہ ہو سکتا ہے آپ نے پڑھا ہو، یو ایس میں جو انوائرمنٹل سمٹ ہو رہا ہے، اس میں بھارت اور بنگلہ دیش اور سب 40 ملکوں کو بلایا گیا ہے، اور ان 40 کنٹریز کے اندر پاکستان کا نام نہیں ہے، جس کے پرائم منسٹر نے انٹرنیٹ پہ جو ہے وہ بلین ٹریز لگا چکے ہیں، اور وہ انٹرنیٹ کی حد تک کی ہیں نا. یہاں پہ گراؤنڈ پہ آپ کو اتنے درخت نظر نہیں آئیں گے جتنے پی ٹی آئی گورنمنٹ نے جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ لگا دیے ہیں. لیکن پھر بھی سر ان کو بلانا تو چاہیے تھا، کہیں تو لگائیں. ایسی کیا بات ہو گئی؟ دیکھیں اگر نہیں بلایا تو یہ کوئی سوچ سمجھ کے فیصلہ ہوگا. امریکن اتنے بے وقوف تو نہیں ہیں. پاکستان کے انگ انگ کو وہ جانتے ہیں، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ کئی پرائم منسٹر بے نظیر کو واپس لانے میں ان کا بہت بڑا رول تھا. وہ تو بے نظیر نے مس انڈرسٹینڈ کیا کہ امریکن بیکنگ از انف، کیونکہ جب وہ بیچاری آ گئی تو پھر اس کا قتل بھی ہو گیا نا. یعنی امریکہ کی انفلوئنس تو پاکستان میں 100% ہے، لیکن 100% اتنی نہیں ہے کہ انڈیویجول بندوں کو وہ بچا سکیں. اگر یہ اسٹیٹ ان کا خاتمہ کرنا چاہے، یا اسٹیٹ کہہ لیں یا ٹیررسٹ کرنا چاہے، ٹیررسٹ تو کسی کو بھی مار دیتے ہیں. تو اگر انہوں نے نہیں بلایا تو یہ ڈپلومیٹک ایک وہ چپیڑ ہوتی ہے نا، منہ پہ ماری ہے. چائنا سے بھی جوتی پڑ گئی ہے ہمیں. ایران پہلے ہی ہم سے تنگ آیا ہوا ہے، سنا ہے کوئی بارڈر پہ کوئی ہوا بھی ہے اسکرمشز. ہاں جی. انڈیا کے ساتھ پرو وربلی ہم نے کشمیر کا سو کالڈ جہاد کر کے، بامبے میں ٹیررزم کر کے، یہ سارا کر کے، اور نان اسٹیٹ ایکٹر کی ایک بےہودہ ٹرم بنا کے تو ساری دنیا میں اپنے آپ کو زیرو کر لیا. کارگل میں فیصلہ اچھا بھلا ہو رہا تھا، انہوں نے وہاں پہ وہ جنگ شروع کر کے ساری دنیا کے اندر زیرو کریڈیبلٹی اپنی کر لی. اب یہ جو
خط آیا ہے نریندر مودی کا اور جو باجوہ صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے, آئی موسٹ ویلکم اٹ. پرائم منسٹر عمران خان نے جو دیا ہے, آئی ویری وارملی ویلکم اٹ, اینڈ آئی اونلی ہوپ کہ اب ان کو عقل آ جائے. دا کشمیر پرابلم از اے کریشن بیسکلی بیکاز آف دا گورنمنٹ آف پاکستان. انہوں نے مہاراجا کو ایلینیٹ کر لیا, اپنے وہ مجاہدین بھیج دیے, یہ کر دیا وہ کر دیا. انڈیا نے پھر جیسے ان کی وہ ڈپلومسی ہے, انہوں نے کہا کہ اگر ہماری مدد لینی ہے ٹو ایکسیڈ ٹو اس, اور شیخ عبداللہ نے جا کے یو این کے اندر انڈین پوزیشن کو سپورٹ کیا. تو اگر ان کے ہمارے پاس اپنے لیگل ہے نا, تو ان کے پاس بھی بہت ہے. اور محل 13 اپریل 1948 کا جو یو این ریزولوشن ہے اس کے مطابق انڈیا ہیز اے لیگل رائٹ ٹو ایڈمنسٹر دا پلیبیسائٹ. ہم نے تو ویکیٹ کرنا تھا, تو اتنے سالوں میں نہیں کیا. اب جو اتنی دیر تک حقیقت بن جائے, اور شملہ اگریمنٹ کے بعد تو یو این کا رول بھی کوئی نہیں. اور کوفی عنان نے 2009 میں کہہ دیا تھا کہ یہ کشمیر ڈسپیوٹ ہے, یہ یو این کی سیکورٹی کاؤنسل کا کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے, یہ جس چیپٹر کے اندر آتی ہے اس میں 2 ملک خود اس کو فیصلہ کریں. تو کہیں سے بھی ان کو کہیں سپورٹ نہیں ملی, بلکہ ابھی امریکہ نے یونین ٹیریٹری کہا ہے کشمیر کو انڈیا کی. ہاں, تنقید یہ ہے کہ وہاں پہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہے, جو ہم بھی روز کہتے ہیں. یہ انڈین گورنمنٹ کو اب کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ کشمیری جو ان سے ایلینیٹ ہوئے ہیں ان کو وہ ون اوور کریں, یا کوئی اور نئی ارینجمنٹ کریں, ان کی اسٹیٹس جو اسٹیٹس ایز اے اسٹیٹ ہے بنا دیں, بٹ ود ان دا انڈین فیڈریشن. باقی بھی تو اسٹیٹس ہی وہ کہتے ہیں نا, پنجاب بھی اسٹیٹ ہے, اور کیا کہتے ہیں مدھیہ پردیش, یہ ساری اسٹیٹس کہلائی جاتی ہیں, بٹ دے آر انٹیگرل پارٹ آف انڈیا. تو وہ کشمیر کو بھی بنا دیں بجائے یونین ٹیریٹری کے. یہ پریکٹیکل چیزیں ہیں. یہ میری باتیں جو ہے نا, لگتا ہے کہ میں کوئی پاکستان کی پالیسی, آئی نو واٹ پاکستان کین اچیو وداؤٹ بلڈ شیڈ, اینڈ ود بلڈ شیڈ نتھنگ. بلڈ شیڈ اتنی دفعہ ہو چکا ہے, اچیومنٹ زیرو نہیں ہے, ہم تو بینکرپٹ ہو گئے ہیں. اگر آپ امریکہ میں بھی یہ حال ہے, ایران ہم کو ٹرسٹ نہیں کرتا, سعودی عربیہ نے ہم سے پیسے واپس لے لیے ہیں, وہ یو اے ای والے بھی مانگ رہے ہیں. تو رہس ہے کہ ایردوغان جیسے کے ساتھ انہوں نے یہ وہ کیا کہتے ہیں عشق لڑا لیا ہے. where will this all lead؟ تو چائنا نے بھی جھنڈی دکھا دی اب تو. نہ, آپ کی چائنا کی تو بات ہو گئی ہے. تو ان کی سر ابھی جو یو ایس نے ان کو نہیں بلایا, جو انوائرمنٹل سمٹ ہو رہا ہے, تو یہ تو بہت ان کے لیے بے عزتی کی بات ہونی چاہیے. ان کو تو شرمندہ ہو جانا چاہیے اس بات کے اوپر. 40 کنٹریز میں سے نہیں ہے, بنگلہ دیش موجود ہے, انڈیا موجود ہے, جس سے یہ ہر وقت اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں. میں نے یہ بار بار کہا ہے, یہ پورا شعر مجھے سیکھنا پڑے گا. شرم تم کو مگر نہیں آتی. ان کو شرم نہیں آتی. میں نے جو بات کی ہے نا, اس کو آپ لکھ لیں, اور یہ تاریخ میں ہے. پاکستانی لیڈرشپ جنا onwards was tactically clever but lacked strategic wisdom. wisdom ایک اور چیز ہوتی ہے. میں تو کہتا ہوں سارا ہندوستان مسلمانوں کا بھی تھا اتنا ہی جتنا ہندوؤں کا تھا, اور کرسچنز کا تھا, اور جیوز باقی سب کا تھا. آپ نے وہ ان کو سب کو چھوڑ کے اپنا ملک بنا لیا ہے, تو مبارک ہو. ہم اس کو بھی مانتے ہیں بالکل. جب 2 اسٹیٹس بن جاتی ہیں, دنیا میں کئی اسٹیٹس ایسے بنتی ہیں جن کے بننے کی وجہ ہی کوئی نہیں ہے. تو پاکستان از ناٹ دا اونلی اسٹیٹ. آٹومن امپائر ختم ہوئی کیونکہ عربوں نے ترکوں کے ساتھ جو بٹرے کیا, تو وہ جنگ ہار بھی گئے, تو اسرائیل بن گیا. اب وہ عربوں کی گردن پہ جا کے بیٹھا کہ نہیں بیٹھا؟ سر مجھے آپ کی بات سے یاد آیا کہ ہمارے یہاں تو یہ کہا, ہم تو مانتے ہی نہیں کہ ہم ہندوستان سے نکل کر آئے ہیں یا ہمارا ڈی این اے ہندوستانی. ہم تو اپنے آپ کو ترک اور عرب کے ساتھ ملاتے رہتے ہیں سارے ٹائم. وہ میں نے اپنا ڈی این اے تو چیک کروا لیا, اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس میں 1.1% ویسٹ ایشین ہے, تو ٹھیک ہے, کوئی بڑے آئے ہوں گے ایران کی طرف سے. اس دنیا یہاں پہ آتی ہی رہی ہے نا. اور 7.6% جو ہے وہ سینٹرل ایشین ہے میرے میں, لیکن 91.3% جو ہے ساؤتھ ایشین ہے. ساؤتھ ایشین کے اندر انڈو ایرینز آ جاتے ہیں, انڈو ڈراویڈینز آ جاتے ہیں, یہ 2 ہیں. ان میں سے مل جل کے پتہ نہیں اتنی صدیوں میں سے جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں وہ میں ہوں.
تو یہ اس قسم کی جو ہے نا آئیڈینٹی، امیجنڈ آئیڈینٹیز، یہ ہمارا بہت بڑا پرابلم ہے کہ اس دھرتی کے ساتھ ہم نہیں پیار کرتے جہاں پہ ہم رہتے ہیں. اور اسی لیے ہم نے اپنا الگ ملک بھی بنایا، کیونکہ اگر جمہوریت ہوتی تو اس میں تو مذہب کی بنیاد پہ نہیں، آپ کی پالیٹکس پہ آپ آگے بڑھتے ہیں. کیوں نہ پرائم منسٹر کوئی مسلمان بنتا؟ ضرور بنتا اگر آپ کے ساتھ صحیح پالیٹکس ہوتی. لیکن اب پاکستان از دیئر، اور آج کی ڈسکشن کے بعد پاکستان کی فارسی دیکھیں، میں نے جو بات کی تھی، لیٹس اس کو ختم کر کے، کہ فارن پالیسی اینڈ اکنامک انٹرسٹ مسٹ گو ٹوگیدر. پاکستان کی اکنامک انٹرسٹ اس میں ہے کہ انڈیا سے بھی آپ ٹریڈ کریں، اور جب ان کی ٹریڈ ہوگی نا وتھ ویسٹ ایشیا اور وہ، تو اس میں سے 100% آپ کو پروفٹ ملے گا، جو اسے کہتے ہیں لیویز اور ٹیکسز اور یہ اور ریونیوز. آپ ان کے ساتھ جوائنٹ وینچرز کریں، آپ چائنا کے ساتھ بھی کریں، آپ امریکہ کے ساتھ بھی کریں. ساری دنیا تو یوں کر رہی ہے. اب چائنا نے بھی ہمیں کہہ دیا ہے، یہ امریکہ نے بلایا نہیں ہے، انڈیا کی طرف سے خط آیا ہے. تو اگر کوئی امید ہے تو یہی ہے کہ انڈیا کے ساتھ ان کو عقل آ جائے اور یہ اپنے جو پاکستان ہے اس کو چلائیں، انڈیا اپنے انڈیا کو چلائے، انکلوڈنگ دیئر کشمیر، اور کشمیریوں کو جو باقی فریڈمز ہیں اپنی اسٹیٹس کے اندر جو پروونسز کے ہیں، وہ کشمیریوں کو بھی ملے، ان کو اسٹیٹ بنا دیا جائے دوبارہ بجائے فیڈرل ٹیریٹری کے، بٹ سوورنٹی انڈیا کی ہو وہاں پہ. یہ میری پوزیشن ہے، اینڈ آئی نو آئی ایم alone sometimes in saying this. باقی لوگ ڈنڈی مارتے رہتے ہیں کہ یہ بھی ہو جائے گا، وہ بھی. میں نے کئی پاکستانی ڈپلومیٹس کی بھی پڑھی ہیں باتیں، وہ نان سینس باتیں، اسے کہتے ہیں باؤنڈیڈ ریشنلٹی. یعنی سالوں سال ان کی جو ٹریننگ ہے نا، وہ یہ بات کرتے ہیں، ان کے پاس وزڈم نہیں ہے اس سے باہر نکل کے بات کرنے کا. تو کوئی بات نہیں، آپ جیسے لوگ مجھے بلا لیتے ہیں تو میں بات کر دیتا ہوں، ورنہ پاکستان میں مجھے کبھی انہوں نے نہ ٹاک شوز پہ بلایا، اور میرے پہ تو میں سمجھتا ہوں بہت رحم ہی کیا ہے، کیونکہ وہاں پہ یہ ان انٹلیکچوئل لوگ جن کی نہ کوئی ریڈنگ ہے نہ کوئی اسٹینڈنگ ہے، وہ صبح شام عجیب عجیب باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اپنی طرف سے وہ بڑے پیٹریوٹ بن رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنی وہ کیا کہتے ہیں کم علمی کو وہ ثابت کر رہے ہوتے ہیں. ابھی آپ نہیں دیکھیں سر، ہمارے بالکل سر، دیکھیں نا، ایک سوشل میڈیا اور یہ پلیٹ فارم جو ہے یوٹیوب وغیرہ، اس سے کم از کم ہمیں آپ جیسے لوگوں کو سننے کو تو ملتا ہے، اور سمجھ بھی آتی ہے، اور ہسٹری کو اور سب چیزوں کو ٹھیک بھی کر سکتے ہیں. اب فورن پالیسی پہ یہ بہت چوڑے ہوتے ہیں، لیکن فورن پالیسی کس حد تک خراب ہو چکی ہے اور اس پہ کوئی پروگرس نظر نہیں آ رہی. یہ بڑی دکھ کی بات ہے ویسے، ورنہ پاکستان باقی کئی ملکوں سے، افریقن ملکوں سے، سینٹرل ایشین ملکوں سے، اور لیٹن امریکن کے چھوٹے چھوٹے ملکوں سے بہت بڑا ملک ہے بھائی. یہاں کے لوگ پڑھے لکھے بھی ہیں، محنتی بھی بے حد ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آئی ایم ناٹ کرٹیسائزنگ پاکستانیز، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا لیڈرشپ. میں نے کبھی کسی عام بندے کو تنقید نہیں کیا، کیونکہ عام بندے کے پاس تو چانس ہی نہیں نہ ہوتا. میں تو ڈیسیشن میکنگ لوگوں کی بات کر رہا ہوں. نتھنگ رانگ وتھ پاکستانی پیپل. ان کو آپ سچ بتائیں، وہ شاید اس کو ماننا بھی شروع کر دیں. تو ان کو جھوٹ آپ سارا وہ پاکستان اسٹڈیز میں بتاتے رہتے ہیں، اور انڈیا کے مطلب ہندوؤں کے خلاف بکواس کرنا، یہ کرنا اب انڈیا میں بھی ہوتا ہے. مجھے اس کا بہت دکھ ہوتا ہے، لیکن پہلے ایسے نہیں تھا ہوتا. اگر آپ برا نہ منائیں تو ایک بات کروں، جی مجھے لگتا ہے کہ یہ تھوڑی سی بات سینسٹیو ہے، لیکن سن لیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جب ہوتا ہے نا شیعہ اور سنی ڈیبیٹ، جو شیعہ آرگو کرتے ہیں وہ خلفاء کے خلاف بات کر سکتے ہیں، لیکن کوئی سنی جو ہے وہ رسول اللہ کی فیملی کے خلاف بات نہیں کر سکتا. تو یہ ان ایکول بیٹل ہے. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹ ہے. خلفاء کے خلاف بات کر دینا ایک بات ہے، لیکن the opposite side, unless it is very extreme، جو عام مسلمان ہے وہ تو حضرت علی، امام حسن، امام حسین کی اتنی عزت کرتے ہیں، بی بی فاطمہ کی کرتے ہیں، تو وہ آرگومنٹس نہیں استعمال کر سکتے. یہ بالکل ایسے ہی تھا مسلم لیگ کا اور کانگریس کا.
मुस्लिम लीग हिंदुओं को टारगेट कर करके उनके खिलाफ बोलती थी, लेकिन कांग्रेस के अंदर तो अबुल कलाम आज़ाद थे, उनके साथ जमीयत उलमा हिंद थी, उनके साथ बहुत बड़े मुसलमान उनका सैयद महमूद ऑफ बिहार और क्या कहते हैं आसिफ अली, सैयद आसिफ अली और बहुत बहुत बड़े लोग उनके साथ थे। तो वो तो मुसलमानों पे तनकीद कर नहीं थे सकते, उनकी आइडियोलॉजी भी नहीं थी, तो वो भी अनइक्वल डिबेट था। जिन्ना साहब जो मर्जी कहते रहे हिंदुओं के खिलाफ, गांधी की एक स्टेटमेंट मुझे दिखा दें या नेहरू की, तो ये अनइक्वल डिबेट है। शायद इससे फायदा हो शिया सुन्नी को भी समझने की बात, क्योंकि अगर सुन्नी इतने प्रेजुडिस हों तो सबसे ज्यादा दुनिया में नाम मुसलमानों के मोहम्मद है, उसके बाद अली है और उसके बाद हुसैन है, तो 85% तो सुन्नी है। अगर वो ना ये नाम रखें तो ये मेजॉरिटी नाम कैसे हो सकते हैं? लेकिन बिल्कुल ये सोचने वाली बात है कि एक पार्टी कुछ कह नहीं सकती, एक पार्टी अगर चाहे तो कह सकती है। इन्होंने सारी जो पॉलिटिक्स हिंदुओं को ब्लेम कर कर करके अपनी पॉलिटिक्स की, वही इनकी आज भी सियासत है। लेकिन कांग्रेस अब वो जो है नरेंद्र मोदी और वो हिंदू कार्ड प्ले करते हैं अपनी लोकल पॉलिटिक्स में, बेशक करते हैं। तो ये है हकीकत, आज ये भी बात हो गई है। बिल्कुल ठीक सर, आप एकदम ठीक कह रहे हैं कि बिल्कुल ये रिलीजन कार्ड बहुत इस्तेमाल होता है दोनों तरफ, और फॉरेन पॉलिसी पे भी हमें बहुत ठीक से समझ आई कि हो क्या रहा है। लेकिन ठीक मेरे ख्याल से ना शुरू में कुछ खास ठीक चली, और अभी तो बिल्कुल ही जैसे कहते हैं बेड़ा गर्क हुआ है कि हर कोई नाराज है, हर कंट्री नाराज है। और अब अचानक से इनको इंडिया के साथ जो है पीस प्रोसेस का ख्याल आया है, जो बहुत पहले आ जाना चाहिए था। लेकिन कब तक चलता है, कहाँ तक चलता है, ये देखने की बात है। इस पे हम कंटिन्यू रखेंगे और होपफुली आपको इंशाल्लाह फिर जल्दी ही हम एक और टॉपिक के साथ जो है आपको ज़हमत देंगे। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।